کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے داماد ہیں۔ ان کی دختر نیک اختر مریم نواز شریف صاحبہ کے وہ شوہر نامدار ہیں۔ تو ان کی اپنی ذاتی، یعنی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی ذاتی کوئی پہچان ہے؟ جی وہ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی اس پر روشنی ڈال دے۔ تو اس کے ساتھ ایک ضمنی بات ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ زرداری صاحب نام تو بتا دیں کہ کس نے ان کو فون کیا تھا تاکہ جھوٹ اور سچ پتہ چل سکے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے مدد مانگی ہے یا نہیں۔ تو لیجئے، عوام نے آپ کو نام بتا دیا، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب۔ تو کیپٹن وہ لکھتے ہیں تو اس کا تعلق تو اسٹیبلشمنٹ یعنی ہمارے دفاع کے ادارے سے ہے، پھر وہ وہاں سے پینشن بھی لیتے ہوں گے تو وہ بھی ادھر سے ہی ہے۔ تو جناب، یہ وہ فساد فی سبیل اللہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ان کا زمین کا ایک تنازع ہے۔ زمین کے تنازع پر آپ کسی کو مذہب کارڈ کھیل کر تو اس کے ساتھ آپ وہی سلوک کرنا چاہیں جو کہ سیالکوٹ میں ہوا ہے، تو ہم اس وقت ناخن لیں گے جب یہ ریٹائرڈ کیپٹن صفدر صاحب کوئی ایسا سین کریٹ کر چکے ہوں گے۔ تو پھر جو ہے یہ رد الفساد والے جا کے کہیں گے ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں۔ آپ ان کی گفتگو سنیے کہ جس کے ساتھ ان کا زمین کا تنازع ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے قادیانیوں کے کیس جو ہے وہ لڑے ہیں، تو یہ جو ہے وہ آگے نعوذ باللہ، بھئی کسی کا کیس عدالت میں لڑنا کیا ہے؟ کسی کا جرم ہو گیا؟ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو مسلمان وکیل جتنے تھے، بلکہ اب بھی پاکستان میں غیر مسلم تو رہتے ہیں نا، تو بہت سارے ایسے وکلاء ہیں جنہوں نے بہت سارے غیر مسلم لوگوں کے کیسز لڑے، کئی انہوں نے بھی ان کے کیسز بھی لڑے جن پر جو ہے وہ مذہب کی توہین کا بھی الزام لگایا گیا۔ اب وہ کتنا سچا تھا کتنا جھوٹا تھا اس میں جائے بغیر، لیکن جس کسی نے کسی کا کیس لڑا ہو عدالت میں تو جناب آپ اس کو نشان عبرت بنا دیں۔ یہ کون سے اسلام کی تعلیمات آپ بتا رہے ہیں؟ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ لوگوں اور اقلیتوں کو خاص طور پر جو ہے وہ تحفظ دیں، کیونکہ اگر آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہیں گے تو وہ آپ کے سچے خدا کے خلاف کچھ نہ کچھ تو بولیں گے، تو آپ یہ مت کیجیے۔ تو یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو ہیں مجاہد اسلام بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو کئی ناموں سے پکار رہے ہیں، اور لوگ ان کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں، کس طرح سے مذہبی کارڈ کیپٹن صفدر صاحب اکیلے نہیں کھیل رہے ہیں، ان کی زوجہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی تک اس سے ڈسٹنس ہی نہیں کیا ہے۔ وہ ابھی تک ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے چپ آف دا سیم بلاک ہوتا ہے، وہ اسی طرح ان کے اس بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور خیر سے کسی اور بھی سپوت کے کوئی بھی مسلم لیگ کا ایسا سپوت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شیر دل انسان نہیں ہے جو کیپٹن صفدر کے اس مذہبی کارڈ کے خلاف کھلے عام یہ کہے کہ کیپٹن صفدر نے یہ غلط کیا ہے۔ یہ وہی مذہبی کارڈ ہے جو ضیاء الحق صاحب نے کھیلا، اور پھر اس کو طوالت دینے کے لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کو لایا، اور پھر نواز شریف صاحب پچھلے 40 سال سے اسی طرح کے شدت پسندوں کے ساتھ جڑے رہے اور دوسروں کو غیر مسلم اور نہ جانے کیا کیا گردانتے رہے۔ تو اب تو رد الفساد والے کہتے ہیں ہم نے تو فساد کو رد کرنا ہے، تو یہ جو فساد پھیلایا جا رہا ہے اس کو کیوں رد کریں گے اور کب رد کریں گے؟ ان کو بلائیے نا، ان کو کہیے آپ ہمارے ادارے کا نام یوز کرتے ہیں اور آپ فساد پھیلا رہے ہیں، آپ کا کورٹ مارشل ہوگا۔
تو ان سے وہ ساری مراد واپس لیجئے۔ پھر تو ہم کہیں کہ آپ رد الفساد پر پورے یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آپ نجی جائیداد کا معاملہ ہو تو آپ مذہب کو بیچ میں گھسیٹ کے لیں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ اسی طرح سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مذہب کے نام پر الزامات لگا دیتے ہیں اور لوگوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ کیپٹن صفدر کو اگر لگام نہ ڈالے گی تو یہ جناب اسی زمین کے آس پاس جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ کر گزریں گے۔ تو کسی معصوم انسان کی جان لینا تو پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے۔ پھر کوئی وزیر اعظم، پھر کوئی اور کھڑا ہو کے کہے گا وہ فلاں صاحب نے بیچ میں بچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تو ہم انہیں تغمہ جرت دیں گے۔ یہ تغمے اپنے سنبھال کے رکھیے، قانون پر تو عمل کرائیے، لیکن آپ سے یہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ یہ کھچڑی پکتی رہے، یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں تو آپ کی دال گلتی رہتی ہے، آپ کا دال دلیا چلتا رہتا ہے، آپ کے کاروبار یعنی آپ کے جو معاشقے ہیں پیسے کمانے کے وہ چلتے رہتے ہیں۔ اگر پاکستان پرامن ہو جائے اور یہاں سے اس طرح کے واقعات ہونے بند ہو جائیں تو یہ بہت ساروں کی دکانیں کیسے چلیں گی؟ جو بھی ان معاملات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی دکانیں اسی وجہ سے تو چلتی ہیں۔ نہیں تو موویز دیکھیے جس میں وہ کہتے ہیں ادھر دنگا کرا دو، ادھر فساد کرا دو، اس فرقے کو اس فرقے سے لڑا دو، تو آپ حکومت کرتے رہو۔ تو جناب یہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کا علاج کیجئے، ان کو روکیے کہ یہ کسی اور ان سے باقاعدہ باز پرش کیجئے، ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیسے الزام لگایا اور کیوں لگایا۔ اگر آپ جو ہے وہ سیالکوٹ جیسے واقعے کو روکنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک بہتر ٹالرنٹ سوسائٹی بتانا چاہتے ہیں، ورنہ جگاڑ تو روز ہی لگتے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ہوں فالح مالک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔